الحمدللہ ہمارے بڑے بڑے علماء کرام اور خطباء حضرات پاکستان سے انڈیا سے تشریف لا چکے ہیں اور اس مجمع کے اندر موجود بھی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ ان کے وقت آنے پر سب کی تقاریر سنیں گے اور مسئلہ ختم نبوت کو سمجھیں گے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں ختم نبوت کا درد رکھنے والے اور ختم نبوت پر بنگلہ دیش اور یہاں UK کے اندر سرجوشی کے ساتھ کام کرنے والے ہمارے خطیب حضرت مولانا نور الاسلام صاحب ڈھاکہ سے تشریف لائے ہیں اور یہاں بھی آ کر الحمدللہ کافی کانفرنسیں وہ ختم نبوت کے موضوع پر کرتے ہیں اور ہر سال ہمیں وہ خدمت کا موقع دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ان کی محنتوں کو ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ حضرت مولانا نور الاسلام صاحب ڈھاکہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان الله بكل شيء عليما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم صدر اجلاس، علماء اکرام، برادران اسلام، آج یہ ختم نبوت کانفرنس جو منعقد ہو رہا ہے، اس کے موضوع ختم نبوت اور قادیانیت۔ ختم نبوت کیا ہے؟ قادیانیوں کے ختم نبوت کے خلاف سازش کیا ہے؟ ان باتوں کو سمجھ کر ہمیں اپنے اپنے علاقے میں عمل کرنا ہے اور اس کے سدباب کے لیے کوشش کرنا ہے۔ وقت مختصر ہے، میں نے جو آیت کریمہ حضرات کے سامنے تلاوت کیا یہ بہت مشہور اور معروف ہے۔ اس موضوع پر قادیانیوں نے خاتم النبیین کی غلط ترجمہ کرتا ہے اور تفسیر کرتا ہے۔ خاتم النبیین یہ قرآن کریم کے لفظ ہے۔ سورہ احزاب کے 40واں آیت۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کے تفسیر کے حقدار سب سے زیادہ جس پر قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے۔ جب پہلے قرآن نازل فرماتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حفظ کرنے اور یاد کرنے کے لیے کوشش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع القرآن ثم ان علینا بیانه۔ قرآن کریم کو حفظ کرنے کے لیے آپ جلدی کر کے زبان کو مت ہلائیے۔ قرآن کریم کے الفاظ کو آپ کے سینے میں جمع کر دینے کے ذمہ دار میں خود ہوں۔ آپ جبریل علیہ السلام کی تلاوت کو سنتے رہیے، آپ کے دل میں جمع ہو جائے اور اس کے بیان و تفسیر کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے۔ اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے اس ذمہ داری کے بعد تفسیر کا معاملہ جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی مفسر قرآن نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے خاتم النبیین لفظ کے تحقیق اور بیان اور تفسیر حدیث شریف میں 250 احادیث میں بیان فرمایا۔
نقل فرمایا اور اس کے بعد تفسیر کرتے ہیں لا نبی بعدی. تو اس کا معنی کیا ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین معنی آخری نبی. لا نبی بعدی سے سمجھا جاتا ہے کہ اس کا معنی یہی ہوگا. قادیانیوں نے غلط ترجمہ کرتے ہیں کہ اس کا معنی سل ہے اور مہر ہے، انگوٹھی ہے. میں نے ایک مرتبہ قادیانیوں سے گفتگو کے دوران کہا کہ اگر اس کا معنی سل اور مہر لیا جائے تو تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہمارا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سیل کر دیا ہے، مہر مار دیا ہے. اس کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. جو دست نبوت سے ہوا بند لفافہ، تا حشر نہ ہوگا نہ ہوا اس میں اضافہ. یہ دست نبوت سے مہر لگ گیا ہے. آپ اگر کوئی انقلاب کا اندر ضروری باتیں لکھ کر، خط لکھ کر اس پر پوسٹ آفس کا سل ہو جائے تو اس کو کھولنے کے، اس کے اندر مداخلت کرنے کے کسی کو کوئی حق نہیں. اگر کسی نے کیا ہے، یہ جرم کیا ہے اور دھوکہ کیا ہے، جس کے بدلے میں 14 سال تک اس کو جیل خانہ میں رہنا پڑتا ہے. تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کے لفظ اس جملے کے معنی اور بھی فرمایا. فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. رسالت اور نبوت مجھ پر ختم کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. ختم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ نبوت ختم ہو گئی. نبوت ختم نہیں، قیامت تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جاری رہے گا. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ کچھ حالات تو آپ کو کتاب سے سنایا گیا، روحانی خزائن، جس کا نام شیطانی خزائن لکھا ہے. اصل میں شیطانی خزائن ہے. اس کے زندگی میں 72 دعویٰ کیا ہے. میں محدث ہوں، میں نبی ہوں، میں اسحاق ہوں، یعقوب ہوں، آدم ہوں، حوا ہوں، مریم ہوں، عیسیٰ ہوں. آخر میں جا کر یہ بھی کہا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑا نبی ہوں. لعنت اللہ علیہ. دلیل کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تعداد 3000 ہے اور میرے معجزات کی تعداد 10 لاکھ ہے. اس کے علاقے کے لوگ، پنجاب کے لوگوں نے کہا سب سے بڑے معجزہ جو ہے وہ حائضہ بیماری میں مبتلا ہو کر ٹوائلٹ میں گر کے پڑ کر مر جانا، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں. غلام محمد اگر ہوتا نبی، پیخانہ میں گر کے نہ مرتا کبھی. اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر کے دنیا سے. میں نے واقعہ سنا ہوں، صحت کا تعلق اللہ ہی جانے. دارالعلوم دیوبند کے علماء سے قادیانیوں کا بحث ہوگا. یہ سن کر باورچی نے بھی دیوبند کی تمنا ظاہر کیا کہ حضرت اس مناظرہ میں مجھے بھی لے جائیے. کہا کہ تم کیا کرو گے؟ تم عالم نہیں ہو، تمہارے اندر علم نہیں ہے. کہ حضرت قادیانیوں کے لیے، قادیانیوں کے ساتھ مقابلہ اور بحث کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کافی علم مجھے دیا، آپ اجازت دیجیے. تو ساتھ لے گیا. وہاں جا کر قادیانیوں کے سامنے قادیانیوں کی طرف سے پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کہتے ہیں کہ آسمان میں اٹھا لیا گیا. عیسیٰ علیہ السلام تو انسان ہے، ان کو کھانے کی ضرورت ہے، پیشاب پیخانہ کی بھی ضرورت ہے. آسمان میں ٹوائلٹ کا کوئی انتظام نہیں ہے تو پیخانہ کی جب ضرورت ہو کہاں کرتے ہیں؟ تو باورچی صاحب نے کہا حضرت اس کے جواب مجھے معلوم ہے، میں دیتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجیے. بھائی جب تم کیا جواب دو گے؟ کہا حضرت صرف
اسی سوال کی جواب دینے کے لیے اجازت دیجیے۔ تو وہ کھڑا ہو گیا، کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسان ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں اور ٹوائلٹ بھی کرتے ہیں، تو آسمان میں ٹوائلٹ کا انتظام جو نہیں ہے، تم نے کہا یہ بات صحیح ہے، تو آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سوراخ کر دیا ہے، اس سوراخ میں جا کے وہ ٹوائلٹ کا کام وہ ختم کرتے ہیں۔ کہا کہ وہ سوراخ کہاں ہے؟ وہ غلام قادیانی کی قبر کے برابر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب پیخانہ کرتے ہیں تو وہ ان کے منہ میں گرتا ہے، وہ بھی نبی ہے نا، قبر میں اس کے لیے اور کوئی غذا نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیخانہ غذا ہے۔ تو وہ سب چلا کے اٹھا اور کہا کہ تم یہ دلیل دے سکتے ہو تو ضرور تم اس کے قبر کو کھودو اور غلام قادیانی کے لاش کو نکالو، میں اس کے منہ پر عیسیٰ علیہ السلام کا پیخانہ دکھا دوں گا۔ تو قادیانی اس کے لیے تیار نہیں ہے، وہ تو پیٹ کے دھندے کے لیے نبوت کے دعویٰ کیا، اور امت بھی اسی سلسلے میں اسی طریقہ پر چلتا ہے۔ ان کو بھی معلوم ہے کہ غلام احمد قادیانی نبی نہیں، نبیوں کے لیے جسد انبیاء کے لیے یہ مٹی ان کو یہ کرنا حرام ہے، کیڑے مکڑے ان کو کاٹتا نہیں ہے، وہ صحیح سالم قبر میں رہتا ہے۔ اگر یہ نبی ہو تو صحیح سالم رہنا پڑے گا، وہ جانتے ہیں کہ نبی ان کے جسم صحیح سالم نہیں ہے، وہ سڑ گیا، گل گیا، ختم ہو گیا، اس لیے وہ قبر کھودنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بحث یہاں پر ختم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ نبوت کا دعویٰ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر شروع، مسلمہ کذاب اسودہ نصیب طلیحہ سجا، یہ چار آدمی نے دعویٰ کیا ہے، عورت بھی ہے یہاں۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ نبوت کے جب دعویٰ کیا اللہ کے حکم سے، پہلے تو نبی پر بہت سارے ظلم ستم آگے گرا ہے، اس کو برداشت کرنے کے بعد جب الحمدللہ امت ہو گیا تو امت ایسا تیار ہو گیا کہ جان دینے کے لیے تیار ہے، اور نبی کی عزت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دنیا کو جو دکھایا اس کی کوئی مثال نہیں، نظیر نہیں۔ تو انہوں نے سمجھا کہ نبوت کا دعویٰ تو کرنا بالکل آسان ہے، امتوں کی طرف سے اعزاز ملتا ہے، اکرام ملتا ہے، ہدیہ ملے گا۔ غلام احمد قادیانی نے 3 مرتبہ میٹرک کا امتحان دے کر فیل کیا، یہ آپ کو معلوم ہے، 3 مرتبہ میٹرک امتحان دے کر فیل کیا ہے۔ تو وہ نوکری لیا ہے سیالکوٹ ہائی کورٹ کے اندر، مختاری کا کام کرتا ہے، اس سے بنتا نہیں تھا۔ یہ کتاب کے اندر ان کے اقرار آپ نے سنے ہیں، اس کے اعلان آپ نے سنے ہیں کہ وہ بہت انگریز کی بڑا پروردہ یہ فیملی ہے، مرزا غلام مرتضیٰ اس کا باپ کا نام ہے۔ وہ ازالہ اوہام کا اندر لکھتا ہے، میرا باپ جب انگریز کے دربار میں جاتے تو ان کے لیے اسپیشل ایک کرسی کا انتظام رہتا تھا، تو اس لیے اس کو مشورہ دیا تم نبوت کا دعویٰ کرو، تمہارا گزارا ہو جائے گا اور بہت زیادہ سرمایہ تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد وہ پہلے تو نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، میں پیر ہوں، وائز ہوں، پیر ہو کر کچھ مریدین کے جب مریدین جمع ہو گیا، ان کو کہا مجھے تو ابھی کیا کہتے ہیں اس کو پوزیشن اوپر آ گیا، تو میں ابھی مجدد ہو گیا، پرمیشن مل گیا، پرمیشن مجدد ہو گیا۔ کہتے ہیں حضرت مجدد تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد کہا میں ابھی امام مہدی ہو گیا۔ کسی امام مہدی ہو گیا تو حضرت یہ تو اشکال کی بات ہے، امام مہدی سے آپ کا کیا نسبت؟ امام مہدی کا نام ہوگا محمد، ان کا باپ کا نام ہوگا عبداللہ، ماں کا نام ہوگا آمنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل سے وہ پیدا ہوگا، اور 40 سال کی عمر میں خانہ کعبہ کے اندر، خانہ کعبہ میں طواف کرتا ہوا ان سے ملاقات ہوگا۔ تو آپ کا باپ کا نام، ماں کا نام،
مرزا غلام مرتضیٰ ہے، ماں چراغ بی بی اور عرف گسیٹی، یہ کوئی تعلق تو نہیں ہے؟ تو کہتا ہے میرے بات کو مانو گے تو بچو گے، اگر نہیں مانو گے تو مر جاؤ گے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ دعویٰ کیا میں مریم ہوں، میں عیسیٰ ہوں۔ تو امتوں نے کہا حضرت مریم کیسے ہیں؟ ہم تو جانتے ہیں یہ عورتوں کے مہینے کے شروع میں کچھ خون نکلا کرتا ہے، تو آپ کا کیا حال ہوتا ہے جب آپ مریم بنتے ہیں؟ تو مجھے بھی تھوڑا تھوڑا خون جاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا حائض والی نبی۔ اس کے بعد جا کر تو یہ دعویٰ کیا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، پوری دنیا کے اندر ابھی ان کی سازش چل رہی ہے۔ میں کیا کہوں آپ کو، میرے یہ احساس ہے، آپ جانتے ہیں ان کے یہ دفتر جو ہے، سینٹرل دفتر جو ہے، مرکزی دفتر جو ہے، وہ اسرائیل کے تل ابیب میں ہے۔ وہاں بیٹھ کر آپ جو عرب ممالک کے اندر مسلمانوں کے آپس میں قتل و غارت ہو رہی ہے اور یہ یہود اور عیسائیوں کے سازشیں چل رہی ہے، مسلمانوں کے خون سے ملک کے زمین رنگین ہو رہا ہے، خدا کی قسم یہ قادیانیوں کی سازش ہے، یہ قادیانی سازش کر رہی ہے۔ اور جو کشمیر میں 60 سال سے خون بہا رہا ہے، یہ بھی قادیانیوں کی سازش ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم جب ہو رہا تھا، مرزا بشیر الدین محمود نے قادیانیوں کو کہا تم کشمیر کے اندر جا کے اپنا ٹھکانہ جمع کرو، اور جب فہرست لکھا جائے یہاں مسلمان کتنے ہیں اور غیر مسلم کتنے ہیں، تو اس وقت تم غیر مسلم کی فہرست میں تمہاری نام اٹھا دو، تاکہ غیر مسلم کی تعداد بڑھ جائے اور یہ ہندوستان کے قبضہ میں رہ جائے، پاکستان کے اندر نہ جائے۔ اسی سازش کی وجہ سے وہ کشمیر کا ایک حصہ ابھی ہندوستان میں ہے، حالانکہ مسلمان زیادہ تھا، قادیانیوں نے غیر مسلم کی تعداد بڑھا کر مقبوضہ کشمیر کو ہندوستان کے حصے میں رکھ دیا۔ یہ بھی قادیانیوں کی سازش ہے۔ ابھی جگہ جگہ میں قادیانیوں نے سازش کر رہے ہیں۔ ہمارے بنگلہ دیش میں بھی، فوجی میں بھی قادیانی ہو گیا۔ میجر جنرل امجد حسین، جس کے والد کا نام خلیل الرحمن، وہ بنگلہ دیش کے امیر ہے۔ ابھی میجر جنرل امجد حسین کا بہت ساری چیزیں نکالے ہیں، جوس وغیرہ، پوری دنیا کے اندر۔ ابھی یہاں بھی آپ تلاش کریں گے تو مارکیٹ میں ملے گا کہ وہ پران جوس، یہ وہ پران کمپنی، آپ کے پاکستان کے شیزان کمپنی جو ہے اس کے ساتھ رشتہ داری ہے۔ پاکستان میں شیزان کا وہ مختلف چیزیں مسلمان بھی کھاتے ہیں، مسلمان بھی استعمال کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے ملک میں پران کا کمپنی نکلا ہے، وہ بھی قادیانی ہے۔ RFI کمپنی ہے، وہ بھی قادیانی ہے۔ پوسٹل ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ جو فی الحال مبشر علی بنگلہ دیش سے بنگلہ زبان میں بنگالیوں کے لیے دنیا کے تمام ممالک میں جاتے ہیں، وہ کچھ دینی رسائل یہ وہ جانتے ہیں۔ ابھی اس کے کرایہ بڑھا دیا، کاسٹ بڑھا دیا ہے، اتنا بڑھایا 2 سال جب وہ ایک روپے لگتا تھا، ابھی اس میں لگتا ہے 15 روپے۔ یہ وہاں بیٹھ کر حکومت کے بڑے عہدے پر فائز ہو کر وہ سازشیں کر رہے ہیں۔ ہمارے بنگلہ دیش کی حالت بہت ہی نازک ہے۔ آپ دعا کیجئے، الحمدللہ بنگلہ دیش کے ختم نبوت ان کے مقابلہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری جان جب تک جسم میں ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، اس کے لیے خون دیں گے، جہاں تک ہمارے اندر توفیق ہو، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہم کرتے رہیں گے۔ آپ حضرات کی خدمت میں ایک درخواست، آخری درخواست یہ ہے، یہ کانفرنس ہوتے ہیں برمنگھم میں بھی، یہاں بھی، لندن میں بھی۔ میں اپنے بنگلہ دیشی کمیونٹی میں اس سفر میں تقریباً 7 کانفرنسوں کے انتظام کیا، یہ کر کے انشاءاللہ جائیں گے۔ اور ہم سمجھانا چاہتے ہیں ایک بات، یہاں قادیانی آپ کے مقابلہ میں نہیں آئے گا، آپ کے سامنے نہیں آئیں گے،
یہ اندر اندر سازش کرتے ہیں. اس سے بچنے اور بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے خیال میں ناقص خیال میں جو آتا ہے یہ ہے کہ نوجوان طبقہ میں وہ کوشش کرتے ہیں قادیانیوں کو پہنچانے کے لیے. ان کو سمجھاتے ہیں دیکھیں تمہارے سیاسی پارٹی میں کتنا جھگڑے ہیں، کتنا اختلاف ہے، اور احمدیہ مسلم جماعت، یہ قادیانیوں کی جماعت کا نام ہے، ہماری احمدیہ جماعت کے اندر اسے کوئی اختلاف نہیں ہے، یہاں سب ہم مل ملاپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، یہاں کوئی سازش نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، قتل و غارت نہیں، تم یہاں آ جاؤ. احمدیہ مسلم جماعت کہہ کر دعوت پیش کرتے ہیں. لیکن اس سے بچانے کے لیے اور اس کو سمجھانا چاہیے. ہم کہتے ہیں قادیانی جماعت، وہ خود اقرار نہیں کرتا ہے، خود دعویٰ کرتا ہے کہ احمدیہ مسلم جماعت. اس کے سازش سے بچانے کے لیے ہم کوشش کرنا چاہیے. مسجدوں میں اس کی تعلیم ہونا چاہیے، جمعہ کے بیانوں میں تعلیم ہونا چاہیے، تاکہ مجھے معاف کیا جائے بہت علماء کرام جمعہ کے خطبہ ہیں اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے راضی نہیں. اس موضوع پر گفتگو کرنے کو فتنہ سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ. اس موضوع پر گفتگو کر کے عوام کو ختم نبوت کیا ہے اور قادیانیت کیا ہے، قادیانیت کے فی الحال سازش کیا ہے، اس کو سمجھا کر مسلمانوں کے ایمان کو بچانا یہ ہم سب پر فرض ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ.